اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ سورہ بنی اسرائیل سیکشن نمبر 6 یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی چھٹا رکوع، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53، 54، 55، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 53، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ میں دوسری بار یہ دعا پڑھ رہی ہوں، لیکن اچھا یہ چلو ہم کو قرآن میں سے اللہ پاک ایک دم اچھی اور صحیح چیز جو ہے وہ سمجھنے کی اور وہی ہمارے سامنے آئے، اور کچھ بھی باطل اور غلط بات جو ہے ہم کہیں اس کو نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ رائٹ ہے۔ اس لیے اللہ ہم کو قرآن سے بالکل صحیح ہماری گائیڈنس کرے، ہدایت، آمین۔ تو یہاں پر ہے وَقُلْ عِبَادِي، عبادی میرے بندے، اللہ نے کہا کہہ دو میرے بندوں سے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آمن، یعنی جو آمنو وعمل الصالحات جو ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں جو ان کو بولو، وہ نہیں۔ اللہ نے کہا یہاں پر عبادی کہا اللہ نے، جو میرے بندے، یعنی کہ میرے بندے مطلب اللہ کے تمام بندے۔ وَقُلْ عِبَادِي، اور کہو میرے بندوں سے، یقولو کہ وہ بات کریں، التی ہی احسن، وہی جو بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ بیسٹ بات۔ احسن، احسن کا مطلب ہے دی بیسٹ، تو یعنی کہ وہ الاحسن آئے گا تو دی بیسٹ بنے گا، لیکن احسن کا مطلب ہے بیسٹ، یعنی سپرلیٹو ڈگری میں بیسٹ۔ تو جو بیسٹ بات ہے بس وہی کریں۔ اور ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ یقیناً شیطان جو ہے وہ مطلب وہ ڈالے گا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ آپس میں ان کے بینہم، یعنی ان کے اندر شیطان جو ہے پھوٹ ڈالے گا۔ یعنی پھوٹ ڈالنے کا مطلب وہی ہے کہ ایک دوسرے سے مطلب دور، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا یا برا ماننا، تو یہ سب ہوگا، اور شیطان جو ہے وہ تم کو ایک دوسرے سے دور کر دے گا، آپس میں پھوٹ ڈالے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ پھر سے اللہ نے کہا ان الشیطان، یعنی یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑا کھلا دشمن ہے۔ یعنی جو قسم کھا کے اور نکلتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، تو عدو مبینہ، مبینہ کا مطلب تو ایک دم کلیئر، کھلا۔ Say to my servants that they should only say those things that are best. For Satan does sow dissensions among them, for Satan is to man an avowed enemy. اور یہ بات ان کے لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں یا جو بھی مطلب اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں یا کچھ بھی دین کا کرتے ہیں، ان کے لیے اور بھی کہا گیا ہے کہ وہ کریں تو بس بیسٹ بات کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی ہدایت دے۔ اس کی نوٹ ہے 2238۔ This command refers to 2 situations۔ اللہ کا یہ جو حکم ہے، اللہ نے یہاں حکم کیا ہے نا، وہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا کمانڈ ہے، وہ ریکویسٹ نہیں ہے۔ یہاں تمہاری مرضی پہ نہیں چھوڑا اللہ نے کہ جو تمہاری دل میں آئے، دیکھو میں ایڈوائز تو کر رہا ہوں لیکن تمہارے دل میں جو آئے وہ کرنا، ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کا یہاں حکم ہے۔ نمبر 1، ایون ٹو یور اینیمیز اینڈ دا اینیمیز آف اللہ یو شوڈ اسپیک فیئر، یعنی تمہارے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی، اور اگر اللہ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی ایک دم فیئر، یعنی کہ بہت اچھی صحیح بات کرو۔ Who are you to judge others؟ تم ہوتے کون ہو دوسروں کے معاملے میں یا دوسروں کا فیصلہ کرنے والے؟ تم ان کے جج ہو کیا، حکم ہو؟
Judgment belongs to Allah alone, for He knows you, you means all mankind, best. इसलिए कि वो तमाम इंसानों को अल्लाह है अकेला जो बहुत अच्छा जानता है, सबको जानता है, वो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन तरीके से जानता है. इसीलिए फैसला और जजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में और अल्लाह ही को करना है. अल्लाह अकेला ही करेगा. हम होते कौन है फैसला करने वाले किसी के भी मामले में. एंड योर पर्सनल नॉलेज इज एट बेस्ट इम्परफेक्ट. तुम्हारा अपना जो इल्म है बेहतरीन से बेहतरीन, उम्दा से उम्दा इम्परफेक्ट है, नाकिस. उसके अंदर परफेक्शन है ही नहीं. यानी तुम्हारा बेहतरीन से बेहतरीन तुम इल्म, तुम बोलोगे मुझे ये इल्म है, मुझे ये इल्म है, मेरा तो ऐसा नॉलेज है, लेकिन वो सब का सब इम्परफेक्ट है, यानी कि वो अपने आप में कामिल है ही नहीं. एंड सेटन इज ऑलवेज ट्राइंग टू डिवाइड मैनकाइंड. और शैतान जो है वो इंसानों के अंदर तफरका पैदा करना चाहता है. इसीलिए उसका पॉइंट नंबर 2 जो है, अल्लाह ने जो हुक्म किया, उसका पॉइंट नंबर, सिचुएशन नंबर 2 जो है वो ये है, अमंगस्ट योर सेल्व्स, आपस में, तुम्हारे आपस में. ऑल्सो यू शुड नॉट एंटरटेन सस्पिशंस, यानी आपस में तुम लोग एक दूसरे के ऊपर शक और शुबहात मत करो. बट स्पीक पोलाइटली अकॉर्डिंग टू द बेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच. इंसानों की जो जबान है उसमें जितना नरमास के साथ तुम बोल सकते हो ऐसा बोलो, जो बेस्ट स्टैंडर्ड है, जो जिसको यानी कि बोलते ना बेहतरीन और उम्दा स्टैंडर्ड जो इंसानी जबान का है उसमें बात करो. अ फॉल्स और अनकाइंड वर्ड में डिस्ट्रॉय योर ऑल योर एफर्ट्स एट बिल्डिंग अप यूनिटी. यानी एक फॉल्स यानी झूठा, या तुम्हारा मतलब सख्त अल्फाज, या तुम्हारे मतलब अल्फाज के अंदर बहुत ही कड़वाहट है अगर, और बहुत ही तुम नरमास की जगह बहुत ही यानी सख्त बात कर रहे हो, तो वो तुम्हारी जो तुम जो एक एकता पैदा करना चाहते हो ये सब में, यानी कि मतलब एक यूनिटी, तो वो जो तुम बिल्ड करना चाहते हो ना, वो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा. बिकॉज द फोर्सेस ऑफ डिसरप्शन are more numerous than the forces of unity. क्योंकि जो तफरका पैदा करने वाले जो फोर्सेस हैं, यानी कि मतलब जो भी समझो उसको करने वाले जो भी कोई लोग हैं या शैतान है या जो भी है, तो वो ज्यादा है बनिस्बत इसके कि जो एकता पैदा करे, यूनिटी पैदा करे. उसके फोर्स बहुत कम है कि लोगों के अंदर, यानी कि मतलब जो लोगों में एक यूनिटी अगर जो पैदा करने वाले फोर्स बहुत कम है, मगर हाँ जुदा और तोड़ फोड़ और तफरका पैदा करने वाले फोर्स बहुत सारे इंसानों में भी है. शैतान सिफत लोग, और शैतान तो खुद भी है, कितने सारे शैतान है, उसकी फौज है पूरी. आयत नंबर 54, रब्बुकुम आलमु बिकुम इन यशा यरहमकुम औ इन यशा युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला. रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब बहुत अच्छी तरह से जानता है, बहुत ही बेस्ट तरीके से अल्लाह पाक तुमको जानता है. रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुमको. इन यशा यरहमकुम, अगर वो चाहे तो रहम करे तुम पे. औ इन यशा युअज़्ज़िबकुम, और अगर वो चाहे तो अजाब करे तुम पे, अजाब दे. जैसी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो चाहे वो करे, अल्लाह की विल है. वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और हमने आपको नहीं भेजा, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक कह रहा है कि हमने आपको नहीं भेजा, इसीलिए उनके जरिए से हम तमाम इंसानों को भी कह रहा है अल्लाह कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ये बात कह सकता है कि वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और हमने आपको नहीं भेजा है इन सब लोगों के ऊपर दारोगा बना के,
تو پھر سوچ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تمام ان کی امت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہی بات ہے کہ ہم نے تم سب کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. It is your Lord that knows you best. If He please, He grants you mercy, or if He please, punishment. We have not sent you to be a disposer of their affairs for them. Iski note hai 2239. Man should never for a single moment entertain a thought that would imply that he was wiser than Allah. Astaghfirullah, ma'azallah. انسان کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دماغ میں یہ سوچ آنے نہیں دینا چاہیے کہ وہ اللہ سے زیادہ عقل مند ہے. استغفراللہ. Allah's knowledge is all embracing. اور اللہ کا علم جو ہے وہ تو ہر شے کے اوپر چھایا ہوا ہے. کوئی چیز اس کے علم سے چھوٹ نہیں جاتی. ہمارے علم سے تو چھوٹ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم سوچیں کہ چلو ہم کو یہ فلانے سب باتیں معلوم پڑی، لیکن ہو سکتا ہے ان باتوں کے اندر کتنی بات ایسی ہو جو تم کو نہ بھی معلوم پڑی ہو، یا کتنے لوگوں نے کچھ ایسا بھی کیا ہو جو تم کو پتا بھی نہ ہو. تو پھر تو اللہ، لیکن اللہ کا علم وہ تمام ہر شے پر ہے. If He grants mercy to some that you consider wicked، یعنی تم جس کو بہت ہی خراب اور ٹیڑھا سمجھ رہے ہو، تو اللہ اگر اس کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن تم سوچتے ہو کہ یہ کیا، یہ تو اتنا برا بندہ، اس کے اوپر رحم کیوں کیا. اور پنشمنٹ ٹو سم دیٹ یو کنسیڈر رائچیس، اور تم جس کو نیک و کاروں میں سے سمجھ رہے ہو، اب اس کے اوپر اگر مطلب کوئی اس کو سزا مل رہی ہے، اگر عذاب آ رہا ہے، تو تم اس کو سمجھ رہے ہو رائچیس. تمہیں کیا پتا اللہ نے کیوں کیا. اٹ از یور نالج اور یور ڈیڈکشن دیٹ آر ایٹ فالٹ. یعنی جو بھی تم سوچ رہے ہو، تمہارا علم، تمہاری ہر چیز کے بارے میں سوچنا، اس سب کچھ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. ناٹ اللہ رائچیس پلان. لیکن اللہ کا جو رائچیس پلان ہے، یعنی اللہ کا جو ارادہ ہے، وہ تو بہت ہی نیک ہے، رائچیس ہے وہ. اسی لیے وہ جو ہے وہ رانگ نہیں ہو سکتا. ایون پروفیٹس آف اللہ آر ناٹ سینٹ ٹو ارینج اور ڈسپوز آف مینز افیئر. یعنی اللہ کے جو رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ نے ان کو بھی یہ چیز نہیں دے کر بھیجا کہ آپ جا کے انسانوں کے پورے معاملات جو ہے اس کو صحیح کرو. ان کے معاملات کے لیے نہیں بولا، ان کو یہ صرف اللہ کا پیغام جو ہے، جو پیغام کے اندر جو بات اللہ نے بولا وہ پہنچاؤ، جو بھی اللہ نے بولا. بٹ اونلی ٹو ٹیچ اللہ میسج. کیونکہ اگر قرآن کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کیا کیا چیز بولا ہے، جنگ کے اندر کیا ہے، پھر شادی بیاہ میں کیا ہے، پھر وراثت کے قانون کیا ہے، وہ تمام چیزیں بولو، لیکن لوگوں کے اپنے جو بھی معاملات ہے اس میں آپ کچھ نہیں بول سکتے، ان کے آپس کے کوئی بھی معاملات. لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو وہ تم بول سکتے ہو کہ قرآن کے اندر سے تم بول رہے ہو کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے یہ بولا ہے. How much less can ordinary men presume to judge other men؟ یعنی سوچ لو پھر اگر رسولوں کو اللہ پاک نے یہ چیز حکم نہیں دیا ہے، ان کے اوپر یہ پابندی ہے، تو پھر ایک عام انسان جو ہے وہ دوسروں کو اگر جج کرے، یہ کیسے مطلب ممکن ہے، اور یہ مطلب ہو بھی نہیں سکتا. دا مشیت. مشیت جو ہے وہ عربی ورڈ ہے، یعنی جو چاہنا، اللہ کا جو چاہنا ہے. کیونکہ جو شاء ورڈ آتا ہے نا، انشاء اللہ، اللہ اگر چاہے تو انشاء اللہ، تو وہ جو شاء وہی یشاء، تو یعنی اللہ اگر چاہے، یشاء اللہ، جو ہم نے ابھی پڑھا کہ یہاں پر جو اللہ کی یہ آیت میں تھا کہ جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے نا، کہ جیسے یشاء، تو یہ شاء جو ہے نا، یہ چاہنا، اس کو مشیت کہتے ہیں. اللہ یعنی مشیت ہے یہ. یشاء یرحمکم او یشاء یعذبکم، یعنی اللہ جو چاہے وہ کرے. تو یہ چاہنا جو ہے یہ شاء مشیت ہے. یہ مشیت کا مطلب ہے ول اینڈ پلان. ول اینڈ پلان یعنی اللہ کی مرضی اور اللہ کا ارادہ. آف اللہ یعنی کہ ول اینڈ پلان آف اللہ
is above all human wisdom. انسانوں کے پاس جو بھی وزڈم ہے، کوئی کتنا بھی وائز ہے، کتنا بھی عقل مند ہے، اس کے پاس بڑی حکمت ہے، تو بھی اللہ کا پلان، اللہ کا ول ان سب سے اوپر ہے. اسی لیے اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ انسانوں کے معاملات میں آپ دروغہ بن کے جاؤ، نہیں. آیت نمبر 55 وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور تمہارا رب بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ بہترین طریقے سے اللہ جانتا ہے. سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ تمام کے بارے میں اللہ بہترین علم رکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ کہتا ہے کہ اور یقیناً ہم نے بعض نبی کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی. یعنی کچھ نبی رسول جو ہے ان کو مطلب کچھ کے اوپر اللہ نے جیسے فضیلت دی. تو فضیلت کا مطلب ہے جیسے کہ کبھی کسی کو میریکلز دیے، تو کسی کو مطلب اللہ سے کلام کرنا دیا، پھر کچھ تو میریکل یعنی جو ہے معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر ان کو اللہ نے جو معجزات بھی دیے. تو اس طرح سے مطلب الگ الگ سب کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی رسول ہے، یعنی کہ ان لیٹرڈ، لیکن اللہ نے ان کو اتنا بڑا قرآن، آخری، یہ آخری ہے اسکرپچر جو کہ مطلب اللہ نے بھیجا اور وہ ان کو دیا اللہ نے. تو اس لیے ہر جو ہے ان کو سب کو اللہ نے ایک بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جو جس طرح سے بولتے رہتے وہ ہمارے نبی جو بہت اچھے یہ وہ، اور اس طرح سے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے، تو دوسرے جو ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اگر جو ماننے والے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان لوگ کو ہرٹ ہوئے گا. اور اگر تو اسی لیے اللہ یعنی یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے کسی بھی نبی پر فضیلت مت دینا، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام جو کہ ایسے رسول ہیں جن کو اللہ نے ان کا وہ جو مطلب غضبناک ہو کے چلے جانے پر ان کو دنیا کے اندر اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پکڑا ہے نا، ان کو سزا دی. تو ایک وہ رسول ہے جن کو کہ دنیا میں ہی سزا ملی. تو سوچو، لیکن ان کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، کیونکہ وہاں بھی وہ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی کبھی فضیلت مت دینا. اسی لیے جب کوئی سب کچھ بھی ایسے مطلب نشید میں گاتے یا کوئی لوگ ایسے بولتے رہتے ہمارا نبی سب سے بیسٹ، ہمارے نبی سب سے، تو وہ جو ہے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے یہاں پر بول دیا کہ ہم نے بعض نبی کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور اب اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا. تو زبور سامس یعنی وہ ہے جو ابھی جو سامس ہے وہ نہیں، وہ تو وہ جو اصلی جو ان کو جو دیا تھا اللہ نے، اس میں تو صرف اللہ کی حمد اور ثنا تھی. وہ اللہ کی حمد اور ثنا کے ترانے گایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ پورے پرندے، پیڑ اور پہاڑ سب جھومتے تھے اور گاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ. تو اللہ نے کہا ہم نے داؤد کو تو یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم نے سب کو ایک بعض کو بعض پہ فضیلت دی، تو داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دیا. یعنی سب بولنے کا کہ اللہ کا سٹائل ہے یہ. And it is your Lord that knows best all beings that are in the heavens and on earth. And we made some of the prophets to excel others, and we gave to David یعنی داؤد علیہ السلام the Psalms. اور اس کی دو نوٹس ہیں یہاں پر 2240 and 2241. 2240 یعنی 2240. Not only are we not to judge other ordinary men and carp at them.
یعنی ہم کو تو کسی بھی معمولی جو انسان ہے جو مطلب کوئی ان کے بہت بڑے یعنی کوئی وہ نبی رسول تو نہیں اور ویسے کوئی ہونے والا بھی نہیں ہے ابھی، لیکن عام انسان جو ہے ہم کو ان کے بھی بیٹھ کے ان کی فالٹ فائنڈ آؤٹ نہیں کرنا ہے پیٹی تھنگس میں. وی آر ناٹ ٹو سیٹ اپ فالس اسٹینڈرڈ فار ججنگ دا پروفیٹس آف اللہ. اور اللہ کے رسول اور نبیوں کو جج کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے ایسا کہ ہم ان کے لیے بھی کوئی بھی ایسی جھوٹے ایسے سب بنا دے اسٹینڈرڈ کے کہ نہیں وہ رسول یہ ہے مطلب وہ ان کا ایسا رتبہ ہے ان کا ایسا، یہ سب نہیں کر سکتے. اف ون واز بورن آن دا انلرنڈ عرب ریس، یعنی کہ جو اس وقت عربی لوگ جو ہے وہ صرف میموری کے اندر سب رکھتے تھے اسی لیے، اور وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اللہ پاک نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. He yet was a mercy to all the worlds، اور وہ تمام مطلب عالموں کے لیے رحمت للعالمین، یعنی تمام عالم کے لیے رحمت تھے وہ. If one spoke to Allah as کلیم اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور another's life began with a miracle، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے یعنی کہ مطلب ان کو ان کی پیدائش ہوئی، معجزہ تھا وہ، اور اللہ نے ان کو معجزات بھی دیا. It does not imply superiority، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پہ superior ہے، وہ فلاں ان پہ superior ہے، نہیں، یعنی کہ تم کسی کو کسی کے اوپر مطلب بڑھا نہیں سکتے، فضیلت نہیں دے سکتے. It only means that Allah's wisdom is more profound than we can fathom. ہم جو نہیں جانتے اللہ کی حکمت میں کیا چیز ہے اور کیا کرنا ہے وہ ہم نہیں جانتے، تو اللہ اپنی حکمت کے تحت کرے گا جو بھی کرے گا. Next note is 2241. The gifts with which the prophets came may themselves take different forms. اللہ نے جو بھی نبی رسولوں کو جو بھی اللہ نے گفٹ دیا، فضیلت دیا، تو وہ کوئی بھی الگ الگ مطلب طرح کا اس کی شکل ہو سکتی ہے according to the needs of the world. دنیا کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق. And the times، اور وقت کون سا ہے in which they lived، جس میں وہ ہیں. جو بھی نبی رسول آئے ان کے ٹائم کے ان کے وقت کے حساب سے جو لوگ دنیا میں اس وقت تھے اس کے مطابق ہی اللہ نے ان کو جو بھی گفٹ دیا. As judged by the wisdom of Allah، یعنی اللہ کے حساب سے اللہ نے اس کا فیصلہ کیا نا، اور اللہ کی حکمت کے تحت یہ فیصلہ. تو اللہ نے جو بھی دیا نبی رسولوں کو تو ہم یہ نہیں بول سکتے وہ ان سے بڑھ کر وہ ان سے بڑھ کر، یہ نہیں کر سکتے. A striking example here given is the gift of David یعنی داؤد علیہ السلام over others. یعنی اللہ نے کھڑاک سے ایک ایگزامپل دے دیا کہ یہ دیکھو داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے یہ دیا نا. David was given the زبور اور سامز، یعنی داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا تھا جس کو سامز کہتے ہیں. intended to be for the worship of اللہ، یعنی اس کا ارادہ وہاں پر کیا تھا اللہ کا، کہ ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ اللہ ان کی آواز میں ہی ساز تھا. تو اللہ نے ان کو جو دیا زبور وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہی تھا and the celebration of Allah's praise، اور اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ہی تھا. یہ نہیں کہ کوئی دنیا کے اندر تم کوئی بھی گانے گونے گا رہے ہو یا پھر وہ محبوب کے لیے گانے گا رہے ہو، اور یا تو پھر دیش کے گانے گا رہے ہو، یا پھر پتہ نہیں کس کو کیا کیا گانے گا کے مطلب کر رہے ہو. یہاں پر صرف جو گانے جو زبور جو تھا وہ جو ان کی آواز میں وہ جب گنگناتے تھے تو وہ پہاڑ اور وہ پرندے اور وہ جھاڑ اور وہ سب گاتے تھے ساتھ میں. تو وہ اللہ کی حمد اور ثنا ہی تھی صرف، اور اللہ کی بندگی کے لیے. اب اس کا آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.